اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علامہ جاوید احمد غامدی صاحب کے افکار پہ ہماری سیریز جاری ہے۔ علامہ جاوید احمد غامدی صاحب نے بخاری شریف کی ایک روایت ہے جس میں وحی جو پہلے نازل ہوئی تھی، ابتدا وحی کی ہوئی تھی، اس کے متعلق ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ غار حرا میں کیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جایا کرتے تھے، پھر وحی نازل ہوئی۔ اس روایت پہ جو ہے علامہ جاوید احمد غامدی صاحب نے نقد کی ہے، تو اس کے بارے میں ہم انشاءاللہ بات کریں گے اور تفصیل سے بات کریں گے۔ تو 10 سیریز پہ مشتمل ان کی ریکارڈنگ ہے، اس میں سے سلسلہ وار ہم بات کریں گے۔ پہلی سیریز پہ ہم بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں حافظ عمیر صاحب موجود ہیں۔ تو حافظ عمیر صاحب جو ہیں، ان کے اشکالات ہیں، ان پہ ہم بات کریں گے، اور جاوید احمد غامدی صاحب جو بات کر رہے ہیں، جو کچھ وہ نقد کر رہے ہیں اور جو کچھ وہ بیان کر رہے ہیں، وہ کس حد تک حقیقت پہ مبنی ہے، قرآن پاک کی آیات سے جو ان کا استدلال ہے، کیا وہ برحق ہے یا اس میں کوئی ایسی بات پائی جاتی ہے کہ وہ مناسب نہیں ہے۔ تو جی حافظ صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ بس میرے ذہن میں اشکالات آئے تھے غامدی صاحب کے متعلق، جو انہوں نے غار حرا کا جو واقعہ بخاری شریف میں روایت آتی ہے، تو اس پر انہوں نے جو اشکالات کیے ہیں، تو میں نے آپ سے ڈسکس کیا، تو اس میں مناسب میں سمجھ رہا تھا اس میں ان کی جو پوری سیریز تھی، اس پہ ایک ویڈیو بلکہ پوری ہماری بھی سیریز آنی چاہیے۔ جس طرح انہوں نے سیریز بنائی ہے اس موقف کو، یعنی جو ایک مسلمہ موقف تھا 1400 سال سے امت مسلمہ کا، تو غار حرا کا یعنی نزول ابتدا کا قرآن کا، تو ان کو ایک طرح سے متذبذب کر دیا انہوں نے لوگوں یعنی کہ آپ کہنا چاہتے ہیں کہ اشکالات پیدا ہو گئے ہیں، شک کی کیفیت کہ یہ کوئی تھا بھی یا نہیں واقعہ، اس طرح کی کوئی بات ہے۔ 1400 سال سے ایک متواتر چیز چلی آ رہی ہے، اس میں بھی شک ڈل گیا۔ ہاں، پہلی بات تو یہ دیکھ لیجئے کہ ایک امت مسلمہ بانجھ نہیں تھی۔ یہ جتنے بھی دوست ہمارے ہیں نا، یہ سمجھ لیں اس بات کو کہ امت مسلمہ بانجھ نہیں تھی۔ انہوں نے اگر اس میں پہلے دن سے امت مسلمہ کا جو منہج رہا ہے نا، وہ ایک علمی منہج رہا ہے، اس امت نے اپنایا ہی علم کو ہے۔ اس سے پہلے امتوں میں اس طرح علم کی قدر نہیں کی گئی۔ ہمارے ہاں شروع سے علم کو جو پروان چڑھانے والے، یہاں تو بادشاہ بھی وہ ہوئے ہیں جو علم کے قدردان ہوتے تھے، ٹھیک ہے جی۔ تو ایسی صورت میں کہ 1400 سال کے بعد ایسا کوئی موقف پیش کر دینا اور کہنا یہ جو ہے کوئی ریکارڈ تسلیم شدہ بات نہیں ہے، یہ آپ اتنی سی بات ہی اس بات کو جھٹلانے کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ لیکن تفصیل سے ہم جائزہ لیتے ہیں۔ علامہ جاوید احمد غامدی صاحب نے جو بخاری شریف کی روایت پہ نقد کیا نا، پہلے یہ بات جان لے کہ جاوید احمد غامدی صاحب کا جو طریقہ کار ہے نا، وہ تشکیک کا طریقہ کار ہے۔ تشکیک مطلب شک پیدا کر دینا۔ اور میں نے یہ پوری ان کی جو 46 منٹ کی ویڈیو ہے نا وہ دیکھی ہے، مجھے اس میں کوئی بھی مدلل بات نہیں لگی۔ تشکیک، زور بیان، ٹھیک ہے جی۔ اور اس میں ایک بات انہوں نے جو ان کا جو کہتے ہیں بنائے استدلال کیا ہے، یعنی کہ یہ 1400 سال سے پڑھایا جا رہا ہے، پڑھتے چل کیا یہ مسلمہ تاریخ ہے، ریکارڈڈ ہسٹری ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سب جانتے ہیں کہ وہ مکہ میں پیدا کیا، اس طرح کی بات ہے؟ کہتے ایسی نہیں ہے۔ اس کا جو بھروسہ ہے نا اس بات کا، وہ سارا ابن شہاب زہری کی روایت پہ ہے، یہاں سے انہوں نے شروع کی ہے بات۔ اب دیکھتے ہیں کہ کیا یہ ابن شہاب زہری پہ ہی سارا ڈیپینڈ ہے اس روایت کا، یا ابن شہاب زہری صرف اس چین میں سے ایک فرد ہے۔ دیکھیں روایت تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، ابن شہاب زہری تو ان کے بعد ان کے بھانجے عروہ بن زبیر نے، ان کے بعد ابن شہاب زہری نے، اس کے بعد ان کے شاگردوں نے، اور پھر یہ ابن شہاب زہری کو کہتے ہیں کہ ان پہ بھی کلام ہے یہ۔ دیکھیں ابن شہاب زہری جو ہے نا ایک ثقہ راوی ہے، ٹھیک ہے، ان پہ زیادہ سے زیادہ جو بڑا وہ لگایا جائے تو تدلیس کا ہے، اور اس کے بارے میں بھی وضاحت ہے۔ ابن شہاب زہری ایسے نہیں ہے، وہ ائمہ احادیث میں سے ہے۔ دراصل منکرین حدیث نے جو حملے کیے ہیں نا، ان کا پہلا ہتھیار یہ ہوتا ہے کہ شخصیات، کیونکہ یہ دین منتقل ہوا ہے شخصیات کے ذریعے۔ آپ میں آج اٹھ کے کہہ دوں آج امام ابو حنیفہ کوئی تاریخ کی شخصیت ہی نہیں تھے، میں اس پہ اگر ویڈیو بنا دوں نا، آپ دیکھ لیں ویڈیو اتنی وائرل ہوگی، اور اس کے پیچھے کچھ بھی نہ ہو، صرف ایک اچنبے کی بات ہے نا، انوکھی بات ہے، تو انوکھی بات کو یہ امت ایسے لیتی ہے وہ یہ کیا چیز ہے۔ یعنی کہ میرا وہ دعویٰ
किस बुनियाद पे होगा कि मैं आज बैठ के कहूं कि इमाम अबू हनीफा कोई शख्सियत नहीं थे। इसी तरह मेरे मुतालिक अगर कोई जानना चाहते हैं, मेरे घर के अफराद, मेरे बहन भाई, मेरे इर्द गिर्द मेरे दोस्त अगर कहेंगे ना जी, जो मेरे साथ रहने वाले कि ये ऐसा शख्स है, तो बात तस्लीम। एक 1400 साल बाद आके उठ के कह दी इब्ने शहाब ज़ोहरी ऐसा था, या 3 सदियों बाद पैदा होने वाला कोई मुहद्दिस कह दे कि इब्ने शहाब ज़ोहरी ऐसे थे, तो उनकी बात कोई इतनी वजन तो नहीं रखेगी ना जी। उनके शागिर्द क्या कह रहे हैं, सुफियान इब्ने उयैना, सुफियान सौरी, यानी कि सुफियान सौरी तो उनके शागिर्द नहीं थे, सुफियान इब्न उयैना और बड़े बड़े उलमा उनके शागिर्द थे। ठीक है जी, इमाम अबू हनीफा भी उन्होंने भी उनसे मतलब इल्म हासिल किया है। तो उनके मुतालिक ये तशकीक शक पैदा कर दिया, अब शक का बीज बो दिया। अब आगे चले, फिर कहते हैं कि ये जो रिवायत है मुरसल है। देखिए हदीस के इल्म में जो मुरसल रिवायत होती है ना जी, एक होती उसकी अकसाम होती है। एक होती है मुरसल रिवायत, वो जिसको ताबेई जो है सहाबी को कट करते हुए बीच में से डायरेक्ट अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करे। तो ये इस मुरसल रिवायत की हैसियत क्या होगी। और एक मरासील सहाबा है, एक मरासील ताबेईन है। मरासील ताबेईन में से भी वो जो किबार ताबेईन है, इब्ने मुसैयब, सईद इब्ने मुसैयब की मरासील है, उनकी हैसियत कुछ और होगी। और जो सिगार ताबेईन है उनकी मरासील की हैसियत कुछ और होगी। फिर सहाबे कराम की जो मरासील है ना, उनकी हैसियत कुछ और होगी। सहाबे कराम की मरासील जो है ना जी, मुरसल रिवायत, यानी कि सहाबी इस तरीके से बयान करे कि महसूस हो, यानी कि डायरेक्ट अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात मरफू ना करे, मरफू हदीस ना हो, तो उसको भी हुज्जत माना है। उलमा ने हदीस के जो है हुज्जत माना है। अब ये देख लें कि हजरत आयशा सिद्दीका की अगर रिवायत हो, सहाबिया भी हजरत आयशा सिद्दीका जैसी हो, उम्मुल मोमिनीन हो, ठीक है जी, जिनकी गवाही कुरान देता हो, वो अगर, और फिर अल्लाह के नबी के घर में हो, वो अल्लाह के नबी की अगर कोई बात बयान करेंगी ना, तो ये कोई ऐसी बात नहीं होगी जिसको मरासील सहाबा कह के और आप आगे सिर्फ मुरसल रिवायत कह के आगे चल पड़े। तो इस रिवायत को आप इसकी अहमियत अगर जानना चाहेंगे ना जी, आज वीडियो लंबी होती है, होने दें, लेकिन जो शौक से देखेंगे, देखना चाहते हैं वो देखेंगे। क्यों, हम तफसीलन जायजा लेंगे कि हजरत आयशा सिद्दीका उम्मुल मोमिनीन, सूरह नूर में उनकी गवाही मौजूद है। ठीक है जी, वो एक बात बयान कर रही हैं, भांजे नकल कर रहे हैं। फिर तीसरे नंबर पे इब्ने शहाब ज़ोहरी आ रहे हैं। फिर सारे रावी जो इस रिवायत के ना सिका रावी हैं, बुखारी, इमाम बुखारी ने इसी तरह थोड़ी दर्ज कर दिया अपने उसमें, सिका रावी हैं सारे। ठीक है जी, ये जो उन्होंने तशकीक पैदा की थी ना, ये अपने ज़हन से निकाल दें, वो सिर्फ तशकीक का बीज बोया है और इसमें कोई मुदल्लिल बात नहीं है। फिर वो आगे चलते हैं कि रिवायत का जायजा। अब उनकी बिना इस्तदलाल पे आते हैं। पहले उनका तरीकाकार हमने डिस्कस कर लिया तशकीक का, जिसको शुबा डाल दिया ना, चूंकि अक्सरियत जो है वो ऐसे लोगों की है जो इल्म से नावाकिफ है, टोटली नावाकिफ है। मैं ये धड़ल्ले से बात कहता हूं कि अल्लामा जावेद अहमद गामदी साहब के जो फॉलोअर्स हैं, उनकी अक्सरियत जो है इल्म से नाबलद है। वो इसी से अंदाजा हो गया है कि जो उनके कमेंट्स आते हैं। ठीक है जी, फिर उन्होंने अपने जहन में एक बात रख ली कि देखें, अब सूफिया है या मुख्तलिफ जो इस किस्म के लोग होते हैं ना जी, वो चिल्ले करते हैं, वो जाके रियाजतें करते हैं। ठीक है जी, तो इनको शबाहत मालूम हुई इस कैफियत में, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो कैफियत जो गारे हिरा में थी कि अलहदा होकर जो उन्होंने किया है, तो इस बिना पे इस एतराज को उन्होंने अपने जहन में रख लिया और समझ लिया कि इस हदीस में ये कोई बात है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुस्तजू कर रहे हैं किसी चीज के हासिल करने की, जबकि हदीस में कोई ऐसी बात बयान नहीं की गई। हदीस क्या है वो भी हम पढ़ते हैं। देखिए हदीस में हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा क्या बयान करती हैं, वो बयान करती हैं कि पहली ही जो है बुखारी शरीफ की रिवायत है, तो बाब यानी कि कई बिदउल वही की, बदउल वही, कैसे वही नाजिल होना शुरू हुई थी। तो ये रिवायत है, वो कहती हैं कि अव्वलु मा बुदिअ बिही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिनल वही अर्रुया सालिहा। इस पे उन्होंने कोई एतराज नहीं किया कि सच्चे ख्वाबों पे। और आगे वो चलते हैं कि यहाँ पे हदीस में एक बात है, सुम्मा हुब्बिबा इलैहिल खलाउ, ये जुमला इसकी कोई वजाहत नहीं की। अब जावेद अहमद गामदी साहब का जो तरीकाकार है ना जी, वो कुरान की आयत भी पेश करेंगे, उसकी वजाहत में अपने अल्फाज इस तरह दर्ज करते जाएंगे जिस तरह उन्होंने कहा इब्ने शहाब ज़ोहरी इदराज करते थे। इदराज वो करते थे लफ्ज की वजाहत के लिए, एक मानी आ गया उसको वादे करने के लिए। ठीक है जी, लेकिन अल्लामा जावेद अहमद गामदी साहब तो मफहूम को ही उलट के रख देते हैं पूरी,
اور اپنی جتنا زور بیان جتنی گفتگو ہوتی ہے نا اس کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جیسے کہ حدیث میں یہ آیا، قرآن میں یہ آیا ہے، اپنے استدلال کو وہ گویا کہ قرآن کا جامہ پہنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب یہ جو جملہ ہے نا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ثم حبب الیہ الخلاء، کہ ان کو تنہائی جو ہے نا وہ محبوب کر دی گئی، ایک علیحدہ سے جا کے رہنا۔ یہ کس نے کی ہے؟ مجہول کا صیغہ ہے، اللہ کی طرف سے کی گئی ہے نا جی۔ تو اللہ کی طرف سے ایک چیز کی گئی ہے تو اللہ تعالیٰ خود چاہتا ہے، جس طرح اسی نے رویا صالحہ دکھائے کہ اب ان نبی جو ہے، ہم آخری نبی ہے، ان کی جو تربیت ہے یہ اللہ تعالیٰ کا پروسیس ہے، یہ کسی بندے کا نہیں ہے۔ ان کا سارے کا سارا اعتراض اس بات پہ ہے کہ جیسے باصلاحیت لوگ جو ہے نا اپنی صلاحیت کو پہچان کے اس کو نکھارنے کے لیے کچھ ریاضتیں کرتے ہیں نا جی، تو اسی طرح گویا کہ اللہ کے نبی بھی کر رہے تھے۔ اب یہ بات نہ حدیث میں ہے اور نہ قرآن میں ہے، لیکن چونکہ غامدی صاحب کو ایک شباہت پیدا ہو گئی ہے یا کسی مستشرق کا یہ اعتراض ہو سکتا ہے، تو انہوں نے کیا کیا، بجائے اس کا جواب دینے کے نا، جس طرح مہاتما بدھ تھے، گوتم بدھ، وہ علیحدہ ہو گئے تھے، علیحدگی پسند ہو گئے تھے، اور تنہائی میں جا کے انہوں نے غور و فکر کیا، پھر انہوں نے ایک نظریہ پیش کیا، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی پہ بھی اس سے اعتراض پیدا ہو سکتا ہے کہ شاید انہوں نے جا کے غار حرا میں غور و فکر کر کے پھر یہ نظریہ پیش کیا ہو، ٹھیک ہے جی۔ اب اس کو جھٹلانے کے یہ نہ حدیث میں یہ صرف ان کی اپنی سوچ ہے، اور اس سوچ پہ سارا استدلال جو ہے نا ان کا پورے کا پورا اس کے گرد گھومتا ہے۔ بات ذرا لمبی ہو جائے گی، فی الحال اس قسم میں ہم اتنے پہ ہی رکھتے ہیں کیونکہ زیادہ لمبی ویڈیو پھر لوگ بھی اکتا جاتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اس کی اگلی جو ایپیسوڈ ہوگی، اگلی قسط ہوگی، ہم مزید جو ان کے دلائل ہیں ان کا جائزہ لیں گے۔ یہ جو انہوں نے قرآن پاک کی جو آیات پیش کی ہے ان سے جو استدلال کرنے کی کوشش کی ہے، کیا قرآن پاک کی آیات کا وہی مطلب ہے جو غامدی صاحب پیش کر رہے ہیں، یا یہ زبردستی اپنے الفاظ کو جو ہے نا قرآن کا مفہوم بتانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اکثر ان کی ویڈیوز میں ہوتا یہی ہے، جو اکثر جو ان کے افکار ہے نا، اپنے افکار کو نا وہ کہتے ہیں بٹوین دی بریکٹس، بین قوسین، یہ وہ اس کو چیز کو نا، آپ دیکھیں بعض تراجم ہوتے ہیں قرآن پاک کے، ان میں بیچ میں بریکٹس کے بیچ میں جو لکھی ہوتی ہے نا وہ مترجم جو ہوتا ہے نا اس کی بات ہوتی ہے، تو بین القوسین یہ بہت سا ایڈ کر دیتے ہیں، اور سننے والے چونکہ اتنا شعور نہیں رکھتے کہ وہ اتنا نہ علمی لیول ہے نہ شعور ہے کہ وہ فرق کر سکیں کہ کون سی بات غامدی صاحب کی ہے، کون سی حدیث کی ہے، استدلال ان کا کیا ہے، طریقہ کار کیا ہے، اور مطلب کیا سمجھنے کی پوری تجزیہ کس طرح کریں ہم بات کا۔ تو اس لیے بہت سے لوگ جو ہے الجھن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ہمارے اس چینل میں آپ کو کمپلیٹ غامدی صاحب کے متعلق جاننے کو بھی ملے گا، ان کے نظریات اور اصل میں ان کے عقائد کیا ہیں، اور یہ کس دیکھیں نا جی، اصل میں دیکھیں غامدی صاحب کے شاگردوں کو بڑی کوفت ہو رہی ہے۔ دیکھیں ہم بنا رہے ہیں لوگوں کے لیے، جو لوگ حق بات قبول کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ کو کوفت ہوتی ہے نا ہماری ویڈیو سے، آپ ویڈیو نہ دیکھیں، ٹھیک ہے جی۔ ہم نے انشاءاللہ ہم ایک اپنی بات کو 1400 سال سے جو نیریٹو چلا آ رہا ہے امت کا علمی موقف ہے، اس ہمارا یہ استدلال ہے کہ وہ بالکل درست ہے، اور غامدی صاحب کی جو باتیں ہیں نا جی ان میں کوئی زیادہ وزن نہیں ہے، وزن صرف انہی لوگوں کو محسوس ہوتا ہے جن کا اپنا کوئی وزن نہیں ہے، علمی وزن نہیں ہے جن کا اپنا۔ ظاہری سی بات ہے کہ بات کو ایک شخص انگلش زبان نہیں جانتا، آپ اس کے سامنے جو مرضی کہتے رہے، جس طرح وہ نہیں، آپ نے ایک ویڈیو کلپ دیکھا، دو شخص ہوتے ہیں، ایک باہر سے پڑھ کے آیا ہوتا ہے، ایک جانو جرمن والا، تو جانو جرمن جو ہوتا ہے نا ABCD XYZ کر کے، اور وہ پاگل کر دیتا ہے، اور دوسرے کہتے ہیں واہ 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 جانو جرمن نے کیا انگلش بولی ہے، جانو جرمن۔ تو یہ جو ہے نا میں کہنا نہیں چاہتا، لیکن جانو جرمن بنے ہوئے جو ان پڑھ لوگوں کے، تو معذرت کے ساتھ یہ ذرا مذاق کے طور پہ بات ہو گئی تھی۔ تو آج اتنا ہی، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں حاضر ہوں گے اور مدلل تجزیہ کریں گے۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔